بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 252 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثالث، اور انشاءاللہ آج ہم الفصل الثالث سے پڑھیں گے، کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے دوسری فصل پایہ تکمیل کو پہنچائی تھی، اور آج کے اس سبق 252 میں ہم الفصل الثالث سے شروع کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسری فصل شروع کی تھی، اور دوسری فصل تھی مہر یا نفقہ میں اگر شوہر کو تنگ دستی ہو جائے، وہ ادا نہ کر سکے، تو اس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہیں۔ یعنی شوہر اتنا تنگ دست ہو گیا کہ وہ مہر بھی ادا نہیں کر سکتا اور نفقہ بھی نہیں دے سکتا، تو یہ دو الگ الگ مسائل ہیں کہ مہر میں تنگ دستی ہونا، نفقہ میں تنگ دستی ہونا، تو ان دونوں مسائل میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں اختلاف کی وضاحت کی تھی اور فقہا کے اقوال کا تذکرہ کیا تھا۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم نے دونوں مسائل کا پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے مہر میں تنگ دستی کے بارے میں یا نفقہ میں تنگ دستی کے بارے میں، تو اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے، تو تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو چلیے آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم تیسری فصل شروع کریں گے، اور تیسری فصل جو ہے وہ مفقود الخبر کی صورت میں اختیار ملنا، اس کے بارے میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شوہر مفقود الخبر ہو جائے، گم ہو جائے، اس کا اتا پتہ معلوم نہ ہو کہ کہاں چلا گیا، ایک لمبا عرصہ بھی گزر گیا، اس کی موت کی حیات کی کوئی خبر نہیں مل سکی، اور اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں وہ کہاں پر ہے، تو مفقود الخبر ہو گیا۔ اب اس صورت میں عورت کیا کرے گی؟ عورت کو آیا اختیار ملے گا کہیں اور نکاح کرنے کا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کچھ فقہا کی آراء ہے کہ جی اس کو اختیار ملے گا، کچھ فقہا کی آراء ہے کہ اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ ایسے ہی مدت میں اختلاف ہے کہ کچھ فقہا کہتے ہیں اتنی مدت کے بعد ملے گا، کچھ کہتے ہیں جلد مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس مسئلے میں اختیار ملنے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی یہ ہماری عبارت ہے، الفصل الثالث فی خیار الفقد۔ تیسری فصل جو ہے یہ مفقود الخبری کی صورت میں حق اختیار ملنے کے بارے میں ہے کہ اگر شوہر گم ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، تو اس صورت میں عورت کو خیار ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یہ تیسری فصل اس کے بارے میں ہے۔ تو دیکھیں، واختلفوا فی المفقود الذی تجہل حیاتہ او موتہ فی ارض الاسلام، کہ ایسا مفقود جس کی حیات اور موت کے بارے میں پتہ نہ ہو، فی ارض الاسلام، دار اسلام میں، یعنی دار اسلام میں کوئی پتہ نہیں اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی موت، اس کی حیات کے بارے میں، کہ آیا وہ زندہ ہے یا اس کی وفات ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، جہالت پائی جاتی ہے۔ تو ایسے مفقود کے بارے میں واختلفوا، فقہا کا اختلاف ہے کہ کوئی شخص، کوئی شوہر گم ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہاں پر ہے، آیا زندہ ہے، وفات پا گیا، کوئی خبر نہیں ہے، تو دار اسلام میں اس کے بارے میں، اس کی حیات کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے شوہر کی بیوی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو فقال مالک یضرب لامرأته اجل 4 سنین من یوم ترفع امرها الى الحاکم۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اس کا معاملہ حاکم وقت کے سامنے پیش ہوا تھا، اس دن سے لے کر 4 سال کی مدت تک، یہ 4 سال کی جو مدت ہے یہ بیوی کے لیے متعین کر دی جائے گی کہ جس دن حاکم کے سامنے اس کا معاملہ پیش ہوا، اس دن سے 4 سال بیوی جو ہے وہ انتظار کرے گی، 4 سال کی مدت اس کے لیے متعین کر دی جائے گی۔ فَإِذَا انْتَهَى الْكَشْفُ عَنْ حَيَاتِهِ أَوْ مَوْتِهِ فَجُعِلَ ذَلِكَ ضَرَبَ لَهَا الْحَاكِمُ الْأَجْلَ۔
تو جب شوہر کی موت اور اس کی زندگی کی کوئی خبر نہ مل سکے اور مدت ختم ہو جائے، فَإِذَا انْتَهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ 4 أشهر و10 وحلت، اور پھر مدت ختم ہو گئی 4 سال کی اور شوہر کے بارے میں کوئی خبر نہ مل سکی، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں، تو پھر جو حاکم نے اس کے لیے 4 سال کی مدت متعین کی تھی، فَإِذَا انْتَهَا وہ ختم ہو گئی، تو اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ تو جو عورت ہے وہ عدت وفات شمار کرے گی، 4 أشهر و10 4 مہینے 10 دن، وحلت اور جب اس کے 4 مہینے 10 دن وفات والی عدت پوری ہو جائے گی تو پھر وہ دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ، یہ بات حاکم کے سامنے جائے گی کہ فلاں عورت کا شوہر گم ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، تو اس دن سے لے کر 4 سال کی مدت حاکم اس کے لیے متعین کر دے گا کہ بھئی 4 سال اور انتظار کرو، اگر 4 سال کے اندر اندر کوئی خبر اس کی آ گئی، اس کی موت یا حیات کے بارے میں، پھر تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ بالفرض اگر موت کے بارے میں خبر مل گئی کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی ہے، تو پھر وہ اسی وقت وفات کی عدت گزارے گی اور اگلے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے حیات کی خبر آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔ تو اگر موت اور حیات کی کوئی خبر 4 سال کے اندر بھی نہیں آئی تو پھر حاکم جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا کہ بھئی اب وفات کی عدت گزارو 4 مہینے 10 دن، جب 4 مہینے 10 دن وفات کی عدت پوری ہو جائے گی تو پھر اس وقت تم دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جاؤ گی۔ تو اس طریقے سے عورت دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو قال فقہا کہتے ہیں وَأَمَّا مَالُهُ فَلَا يُورَثُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمَفْقُودَ لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اب اگر سوال کیا جائے کہ جی پھر اس کے مال کا کیا کریں گے، اس کی جائیداد کیا وراثت میں تقسیم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو قال امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَالُهُ اور شوہر کی جو جائیداد ہے، جو اس کا مال ہے، فَلَا يُورَثُ وہ وراثت میں بھی تقسیم نہیں کی جائیں گے، حتیٰ یاتی علیہ من الزمان یہاں تک اتنا لمبا زمانہ گزر جائے کہ ما یعلم ان المفقود لا یعیش الی مثلی غالباً کہ مفقود کے بارے میں یقینی بات پھر غالباً یہ بات آنے لگ جائے کہ اتنا لمبا عرصہ وہ زندہ نہیں رہا ہوگا۔ یعنی جب تک ایک طویل مدت ایسی نہ گزر جائے جس پر اس کی عمر تمام ہونے کا غالب گمان ہو تو اس وقت تک اس کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں کی جائے گی۔ یعنی بالفرض اگر 40 سال اس کی عمر تھی جب وہ گم ہوا تھا اور اب 100 سال اور گزر گئے تو اب تو غالب یقین ہے نا کہ بھئی 140 سال عمر نہیں ہوتی کسی کی تو اس کی وفات ہو گئی ہوگی، تو پھر تقسیم کر لیا جائے گا۔ ہاں اگر 40 سال کی عمر میں گم ہوا ہے اور ابھی 40 سال ہی اور ہوئے ہیں تو ابھی یقین نہیں ہے، چونکہ عموماً 80 سال 70 سال کی عمریں ہوا کرتی ہیں، تو اس وقت تک جب تک کہ کامل یقین نہ ہو جائے وہ اس کی وفات کا، اتنا لمبا عرصہ نہ گزر جائے، تب تک اس کی میراث تقسیم نہیں کی جائے گی۔ فقیلہ اب وہ لمبی عمر ہے کیا، تو ایک قول کے مطابق 70 سال ہے، وقیلہ 80 اور ایک قول کے مطابق وہ 80 سال ہے، وقیلہ 90 اور ایک قول کے مطابق 90 سال ہے، وقیلہ 100 اور ایک قول کے مطابق جو ہے وہ 100 سال ہے، فی من غاب ہوا دون ہذہ الاسنان کہ غائب ہونے کے بعد 100 سال کی عمر ہوگی، یعنی غائب ہونے کے بعد 100 سال گزر جائیں تو پھر اس کی میراث تقسیم کر لی جائے گی، چونکہ 100 سال عموماً کسی کی عمر ہوتی نہیں ہے اور اس کی اپنی عمر بھی کچھ تھی، 40 سال کا گم ہوا تو 140 سال ہو گئے، تو پھر اس لیے گمنے کے بعد 100 سال گن لیے جائیں گے، تو لہٰذا جب 100 سال گزر جائیں گے تو پھر اس کی میراث تقسیم کر لی جائے گی۔ وروی ھذا القول عن عمر بن الخطاب اور یہ جو قول ہے 100 سال کا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مروی ایضاً عن عثمان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، وبہ قال لیث وقال اور یہی قول جو ہے لیث سے بھی ہے، امام لیث۔ وقال الشافعی و ابو حنیفہ والثوری یہ 3 فقہا جو ہیں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام ثوری یہ کہتے ہیں لا تحل امرأۃ المفقودی مفقود کی جو بیوی ہے وہ حلال نہیں ہوگی حتی یصح موتہ جب تک کہ اس کی موت کی تصدیق نہ ہو جائے، جب تک اس کی موت کی تصدیق نہ ہو، اس کے شوہر کی وفات کا کنفرم یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک جو مفقود کی بیوی ہے وہ حلال نہیں ہوگی۔ وقولہم مروی عن علی و ابن مسعود اور یہی قول حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔
تو اب فقہا کے اختلاف ہو گیا نا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جی حاکم اس کے لیے 4 سال کی مدت متعین کرے گا اور 4 سال کا زمانہ پورا ہونے کے بعد وہ وفات کی عدت گزار کے دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی. امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مفقود کی جو عورت ہے وہ کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی. ہاں ایک صورت ہے کہ جب اس کے شوہر کی وفات کا حتمی یقین ہو جائے, یقیناً پتہ چل جائے کہ جی واقعی ثبوت کے ساتھ پتہ چل جائے کہ جی واقعی اس کا شوہر وفات پا چکا ہے, پھر وہ وفات کی عدت گزار کے پھر دوسرے شوہر کے لیے دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو سکتی ہے. بس یہ صورت ہے. باقی ان کے نزدیک یہ جو امام مالک نے 4 سال کی مدت کے بعد حلال قرار دیا یہ نہیں ہے. تو آگے اس میں جو اختلاف کا سبب وغیرہ ہے وہ ہم اگلے اسباق میں دیکھیں گے. تو آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے, اور مختصر تشریح میں ہم نے تیسری فصل شروع کی ہے, اور تیسری فصل جو ہے وہ مفقود الخبر کی صورت میں اختیار ملنا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو گمشدگی کے بارے میں پھر کیا ہے, وہ آیا کہیں اور نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, چونکہ اس دار اسلام میں اس کے شوہر کی وفات اور حیات کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے. تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 4 سال بعد اور عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی وقت دوسرے نکاح کے لیے حلال ہوگی تب اس کے شوہر کی وفات کا حتمی اور یقینی علم ہو جائے. تو یہ مختصر سی چیزیں آج کے سبق میں ہم نے دیکھی ہیں. تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں. ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ مفقود الخبر کی بیوی کو اختیار ملنے کے بارے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں. تو یہ فقہا کا جو اختلاف ہے اختلاف ہم نے تفصیلاً بیان کر دیا ہے. تو اگلے سبق نمبر 253 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے, اور کتاب النکاح کا جو الباب الثالث ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا. والسبب فی اختلافہم سے اگلے سبق میں ہم شروع کریں گے. یعنی یہ جو فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے, اسی اختلاف کا جو اصل سبب اور اصل محرک ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے.